وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایلا کی دو صورتیں ہیں کہ بندہ قسم کھاتا ہے 4 ماہ سے کم کہ میں 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ تک اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا۔ اس قسم کو پورا کرنا اس کے لیے لازم ہے۔ اگر وہ اس کو مدت کو پورا نہیں کرتا، مثلا اس نے قسم کھائی میں 1 ماہ تک بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، پھر وہ 15 دن بعد چلا گیا، تو پھر اس کا حکم قسم کے کفارے کا ہے، یعنی اسے وہ کفارہ دینا پڑے گا جو کفارہ قسم کے توڑنے پر دیا جاتا ہے ایلا کی صورت میں۔ لیکن اگر وہ اپنی قسم اپنی مدت پوری کرتا ہے تو پھر اس کے اوپر کسی قسم کا کفارہ نہیں۔ اسی طرح اگر وہ 4 ماہ سے زیادہ کی قسم کھاتا ہے تو بھی 4 ماہ تک وہ ایلا کر سکتا ہے۔ 4 ماہ کے بعد اس کو ایلا کی اجازت نہیں ہے، اس کو عدالت میں کھڑا کیا جائے گا اور اس سے فیصلہ کروایا جائے گا کہ یا اس کو بساؤ یا اس کو طلاق دو۔ دوسرا مسئلہ، کیا ایلا بذات خود طلاق ہے؟ اس میں اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ ایک موقف یہ ہے کہ جب 4 ماہ گزر گئے، خود بخود طلاق ہو گئی، لیکن رجعی طلاق ہوئی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے، 1 طلاق ہوئی ہے۔ یہ موقف بھی بعض اہل علم کا ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جمہور اہل علم، جمہور یعنی زیادہ اہل علم جو ہیں وہ اس بات کی طرف ہیں کہ اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی جب تک خود نہ دی جائے۔ حدیث سے بھی اسی بات کی تائید ہوتی ہے، واللہ عالم بالصواب۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جس وقت 4 ماہ گزر جائیں تو ایلا کرنے والے کو کھڑا کیا جائے گا عدالت کے اندر، اس سے کہا جائے گا کہ یا اس کو طلاق دو یا اس کو اپنے ساتھ بیوی بنا کر بساؤ۔ تیسری صورت، اگر وہ طلاق بھی نہ دے اور اس کی بیوی بنا کر بسائے بھی نہ، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر عدالت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ اپنے آرڈر کی بنیاد پر مرد کی طرف سے 1 طلاق جاری کر دے۔ لیکن یہاں پر اہل علم کے 2 موقف ہیں۔ کچھ اہل علم کہتے ہیں کہ وہ طلاق نہ جاری کرے بلکہ فسخ نکاح کر دے، آرڈر جاری کر، کیونکہ فسخ نکاح یہ ہوتا ہے کہ مرد اور عورت ان میں سے کوئی بھی جو ہے وہ اپنے حق سے دستبرداری کے لیے تیار نہیں۔ مثلا خاوند کے حق میں طلاق ہوتی ہے، خاوند طلاق دے نہیں رہا، اور جو در حقیقت خلا ہوتا ہے نا، خلا کے اندر بھی مرد ہی نے طلاق دینی ہوتی ہے، مرد ہی نے معاملے کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ لیکن اگر مرد اڑ جائے اور حاکم یہ سمجھے کہ یہ ضروری ہے ان کی جدائی کرنا، تو پھر حاکم زبردستی دونوں کو نکاح کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کو فسخ نکاح کہتے ہیں۔ تو اس صورت کے اندر خاوند فسخ نکاح کرے گا، یعنی کہ حاکم جو ہے وہ فسخ نکاح کر دے گا، ان دونوں کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ پھر کیا عدت کے اندر دوبارہ رجوع ہو سکتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی طلاق یا کوئی بھی خلا یا کوئی بھی معاملہ اس کی ایک عدت ہوتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ عدت کے اندر وہ رجوع بھی کر سکتا ہے، عدت کے اندر اس کے لیے رجوع ہے۔ اگر وہ نہیں کرتا عدت کے اندر رجوع، تو پھر عدت گزرنے کے بعد بس اس کو نیا نکاح آپس کے اندر معاملات طے کر کے کرنا پڑے گا۔ ویسے جو فسخ نکاح ہے اس کی تفصیل ہے، اس میں اور بھی صورتیں ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک بندے کو بتایا گیا کہ عورت ایسی ہے ایسی ہے ایسی ہے، وہ جا کے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیتا ہے کہ جی میرے ساتھ مسلسل دھوکہ ہوا، مجھے جو کہا گیا تھا اس میں سے کچھ بھی وہ نہیں نکلا، یہ خرابیاں ہیں۔ اگر قاضی اور جج سمجھے کہ واقعی یہ خرابیاں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ دونوں کبھی محبت کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتے، تو یہاں پر بھی جج اور حاکم کو حق ہوتا ہے کہ وہ ان کے نکاح کو فسخ کر دے۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی مرد نے بہت بھاری حق مہر بھی دیا، اور پھر اس طلاق کے اندر مسلسل جو سبب ہے وہ عورت ہے، اس کا برا کردار یا کوئی ایسی چیز
تو ایسی صورت کے اندر مرد سوچتا ہے کہ میں اس کو طلاق بھی دوں اور میرا لاکھوں روپے کا حق مہر بھی جائے، حالانکہ میں تو اس کو طلاق دینے کے لیے نکاح نہیں کیا تھا اس سے، میں تو اس کو بسانا چاہتا تھا، لیکن اس کے رویے اور اس کے معاملات، تو ایسے بھی اگر شرعی عدالت ہو تو ایسا مرد عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ پھر آگے قاضی ان کے معاملے کو سنے گا، دیکھے گا، وہ سارا سمجھے گا کہ اگر یہ واقعتاً ایک سراسر بندے کے ساتھ دھوکہ ہو رہا ہے اور ظلم اور زیادتی ہے، تو یہاں پر وہ اپنے جو شریعت نے اس کو اختیارات دیے ہیں ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی فسخ یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے حق جس وقت مرد بالکل بھی طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہو، تو یہ الہ ہے۔ اگرچہ اسلام کے اندر یہ کرنا درست نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، لیکن بعض دفعہ کسی ضرورت کے تحت کیا جاتا ہے۔ مدت کے اندر اندر کرنا تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن مدت سے باہر جانا، 4 ماہ سے اوپر لے کر جانا، یہ بالکل غلط اور ظلم ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 1 ماہ تک کیا تھا، تو اس حد تک جو ہے یہ الہ کیا جا سکتا ہے۔ فَإِنْ فَاءُوا، اللہ تعالیٰ تربص 4 اشہر، 4 ماہ تک اس نے انتظار کرنا ہے۔ اس میں اہل علم کہتے ہیں کہ جب تک اس نے قسم کھائی ہے، تو قسم اگر تو تھوڑی مدت کی ہے تب بھی، اگر زیادہ مدت کی ہے تب بھی 4 ماہ تک عورت اس کو یہ نہیں کہے گی کہ آؤ تم جو ہے نا اپنی قسم یا واپس کرو یا مجھے طلاق دو۔ یعنی 4 ماہ تک عورت خاوند کو مجبور نہیں کر سکتی، کیوں؟ قرآن نے کہا تربص، ٹھہرنا ہے، انتظار کرنا ہے، لہٰذا وہ اپنی پوری مدت کا انتظار کریں گے۔ جب وہ مدت پوری ہو جائے اس کے بعد فَإِنْ فَاءُوا، اگر وہ لوٹ آئیں، یہ کنایا ہے حقوق زوجیت سے، جماع سے، اگر وہ لوٹ آئیں کس کی طرف؟ یعنی اپنے میاں بیوی والے تعلق کی طرف لوٹ آئیں۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا، مطلب کہ ان سے اتنی دیر جو تقصیر ہوئی، جو کوتاہی ہوئی اور قسمیں کھائیں کہ میں تمہارے پاس نہیں جاؤں گا، اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ اور اگر وہ عزم کا معنی یہاں پر پختہ ارادہ، اگر وہ پختہ ارادہ ہی کر لے طلاق کا، یہ دلیل ہے کہ یہ دلیل ہے کہ ایلا طلاق نہیں ہوتا، کیونکہ اگر طلاق ہوتا پھر یہ بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی کہ اگر وہ طلاق کا عزم کر لیں، کیونکہ اگر ایلا طلاق ہوتا تو پھر تو خود بخود ہو جانی تھی۔ اور اگر وہ پختہ ارادہ کر لے طلاق ہی دینے کا، تو بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا ہے اور جاننے والا ہے اس کے معاملات کو۔ تو آگے طلاق کے مسائل شروع ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس پر گفتگو کل کے درس میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔